اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں، کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو، یعنی وہ گندے کپڑے یا پلیت کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے، تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا، جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہیں، بہتا پانی نہ ہو، وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے، یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو اور نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو، اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے؟ لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں؟ پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے، وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو، تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے۔ اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں، میرا معاملہ الگ ہے، وہ بعد میں۔ اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں، سر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا ان میں سے ایک برتن دھونا، کپڑے دھونا، اچھا تو پتہ ہے بہت مشکل ہے، اچھا لگے رہنا، اچھا برتن دھونا، کپڑے دھونا، اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا، کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے یہ سب کچھ، اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں، جی نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو، ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں، بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا، ادھر ہی رہے۔ تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، یہ ٹائم بچوں کی تربیت ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں۔ جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں، ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتی، تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے۔ تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں۔ میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی، بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں، کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے، تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے۔ اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں، بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے، اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے۔ ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی چل رہی ہیں، اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی 54 58 یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا یا کوئی 5 پیسہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل، وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں۔ وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے، ٹاپ لوڈ والی۔ میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں، باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا۔ گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا، لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے، آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں، بہت ساری اپلائنسز، جی بہت زیادہ اپلائنس، ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کرے کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو گئے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے، نہ ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے۔ اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا، اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا، بس پانی لیا، نجاست دور کی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے، آپ جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائے، بس اتنا کہہ دیں کافی۔ یہ آپ کا اخلاق بھی تھا، اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا، جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا، جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا، گندگی تو ہو چکی تھی، لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا، اخلاق سے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا، اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں، اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے، کچی مسجدیں تھیں، تو نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ تو اس کو اسی طریقے سے
ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی، پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو۔ اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں تو پاک ہو گیا وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ آپ گندگی دور کریں، حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو ابایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا، عورت کے پردے کا خیال۔ آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری ابایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے، اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے، فرمایا پاک ہو جاتی ہے۔ جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں۔ پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے، کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے، یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے، چاہے آپ تکیے والی سائیڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائیڈ پہ کریں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے، میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی، میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا، جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی، آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہے، جوتی اتارنی ہے آپ سائیڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو، تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے۔ پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں، سر یہ مسئلہ یاد رکھیں، جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری۔ تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے، تو وہ پاک۔ یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تب آپ کو یقین ہوگا نا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے، اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی، ختم۔ اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے، مٹی تو پاک ہے، مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے، شک نہیں، یقین، یہ بینیفٹ آپ کو دیا۔ جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے۔ تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں، تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کر۔ اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا۔ اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے، لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے، خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا۔ اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے، گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا، خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں، کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا ہے، الا یہ کہ آپ بہت کوئی کیمیکل استعمال کریں، یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں۔ تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے، جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں، کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں، اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ تو بہتا ہوا پانی ہے، وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا۔ لیکن ٹب میں نہیں کریں، لوٹے میں نہیں کریں گے، ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا۔ یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے، پہلے ہاتھوں کو دھوئے۔ ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے، ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل سے مراد استعمال شدہ، اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، استنجا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ حقیقی نجاست ہے۔ حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہیں، جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا، نماز کے لیے وہ ناپاک ہے، تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں، پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے، آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں، شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں۔ پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں،
پانی وہ فریش لے، دوسرے کو نکالے، پھر لے، پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا، تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک۔ ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ، وہ کوئی سولوشن دیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلیا؟ دسو نا۔ تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں۔ باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں، پاک کو علیحدہ، لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا، یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں، اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے، وہ پاک ہی واپس آ گئے، تو آپ وہم نہ کریں۔ یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دین آسانی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، یعنی پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا۔ تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے، پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے، اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے، وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی۔ ہاں تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے، لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی۔ عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی۔ پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے یا خاوند کو ٹائم دینے کے لیے، تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے۔ غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل، اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ 7 سال پہلے۔ اس میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے۔ بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے۔ اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر، 1000 سے زیادہ۔ لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، وہ تو احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے۔ امہات المومنین نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے، اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے، اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کر، ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے، کلی کرتے تھے، غرغرے کے ساتھ سنت ہے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے، اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی۔ اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سا وضو کرتے تھے، پاؤں چھوڑ دیتے۔ اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمت ہوتی تھی، نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے۔ تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے۔ آج کل ایسا نہیں، آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ورنہ تو ہماری مصیبت ہو جائے، ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے، اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی، تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے۔ اچھا، چونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے، اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف، ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا، آج کل تو شاور ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں۔ لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھے ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے،
دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کا، سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. اچھا اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسی ہے تو، لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہو تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے جیڑا گرمی دور کرنا ہے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں 1 دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہو. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے، پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا اس کو کھول کے غسل. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں موٹے کپڑے میں، اس وقت ظاہر اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں، پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں اس سے غسل کر کے نکلوں. تو وہ ان کا وہم نکال لیں گے. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ، بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر 0 پہ آ گئے، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گئے تو نیچے آ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں. اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا، ایک مجھے ضمناً آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، بس یہ 2 چیز ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے، تیسری کوئی صورت نہیں. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا ہے. نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض نہیں کرتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں. تو آسانی معاملہ تھی، آپ دین سیکھیں، دین میں آسانی ہے. تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد، اسی میں احتیاط ہے، بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی. ٹھیک ہو گیا؟